ہاں آپ لوگ انجوائے کرو گے، موج مستی ہوگی، اور یہ بھی آپ لوگوں کو واضح معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک میں کوئی ایک عورت بھی نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ لوگوں نے رات بھر انجوائے کرنا ہے، صبح میں آگے پھر آپ لوگوں کو آگے لے کے جاؤں گا۔ کہ جو حوصلہ مل رہا ہے وہ تحریک لبیک کو نہیں ملا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کرنی ہے کہ عمران خان کا حقیقی فحاشی مارچ حقیقی آزادی مارچ اور تحریک لبیک کا جو ناموس رسالت لانگ مارچ تھا، ان دونوں مارچ کے اوپر بات کرنی ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب تو جیل میں تھے نا، جو لبیک کی مرکزی قیادت تھی، ان لوگوں نے حقیقی جو ناموس رسالت مارچ تھا وہ کن لوگوں کے خلاف نکالا تھا اور ان کا مقصد کیا تھا، اور عمران خان کا جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ کن کے خلاف ہے اور ان کا مقصد کیا ہے یہ مارچ نکالنے کا۔ ان دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ تیسرا، کس جماعت کے پاس جو کارکن ہیں وہ زیادہ بہادر، دلیر اور مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ عوام کے سامنے حقیقت آ جائے، کہ وہ سمجھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور ٹچ کہاں سے دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھنا ہے کہ جو تحریک لبیک کا ناموس رسالت مارچ تھا وہ کس کے خلاف تھا اور کیا مقصد تھا۔ تو اس کا وقت کی حکومت کے خلاف مارچ تھا، اس ٹائم عمران خان کی حکومت تھی، اور ان کا مقصد تھا کہ فرانسیسی سفیر کے خلاف اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی جائے اور اس قرارداد کے ذریعے اس کو ملک بدر کیا جائے۔ ایک ان کا یہ مقصد تھا۔ دوسرا ان کا تھا کہ جو ہمارے کارکن ہیں جن کو عدالت کی طرف سے رہائی مل چکی ہے لیکن یہ حکومت عمران خان کی ان کو رہا نہیں کر رہی ہے، جبری قید میں رکھا ہوا ہے، یہ ان کا تھا مطالبہ۔ جو عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ شاید لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حکومت کے خلاف ہے۔ نہیں، حکومت کے خلاف تو ہر ملک میں ہر جگہ میں احتجاج ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر حکومت کے خلاف اس کی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ احتجاج بھی کرتی ہے، لانگ مارچ بھی کرتی ہے، اس کا کوئی معنی کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی عجیب قسم کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی کہے کہ یار یہ بہت بڑی انہونی ہو گئی ہے۔ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے، حقیقی آزادی مارچ، یہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستانی ایجنسیوں کے خلاف، پاکستانی اکثری جو قیادت ہے اس کے خلاف عمران خان کا یہ حقیقی لانگ مارچ ہے۔ ان کا جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی آرمی ہو گئی، پاکستان کی ایجنسیاں ہو گئی، ان کو پوری دنیا میں برباد کرنا، ان کو بلیک میل کرنا، اور جو پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کی جو اکثری قیادت کے خلاف انڈیا اور اسرائیل کی پالیسی ہے نا کہ یہ لوگ دہشت گرد پالتے ہیں، یہ پاکستان کی ایجنسیاں ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں غلط ہیں، ان کے بیانیوں کو یہ پاکستان میں لا رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے بیانیوں کو تقویت پہنچانا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ ہے عمران خان کا مقصد، کوئی کچھ بھی کہے۔ اب ناظرین بات کرنی یہ ہے کہ ان دونوں کے مقصد کو آپ اگر پیچھے سے دیکھیں گے تو تحریک لبیک کا، ہاں ان دونوں کو، تحریک لبیک کو کتنی کامیابی ملی تھی یا عمران خان کو کتنی کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی، یہ میٹر نہیں کرتا ہے، میٹر کرتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو پہلے ان کا مقصد ہی واضح ہو گیا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، ناموس رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر نکلنا، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے اداروں کو، یعنی کہ ان کو بدنام کر کے عمران خان اپنی کرسی کے لیے نکل رہا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے میری کرسی چھین لی۔ یہ دو مقصد ان کے واضح ہو گئے۔ اب کارکنوں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بہت شور شرابہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کارکن بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ اسی لاہور سے تحریک لبیک کا جو ناموس رسالت مارچ تھا اسی لاہور سے نکلا تھا، اور رحمت للعالمین مسجد سے اس کا آغاز تھا۔ جو ہی کارکن نکل رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تحریک لبیک کا جو ناموس رسالت مارچ تھا اس کی قیادت حافظ سعد رضوی صاحب نہیں کر رہے تھے، وہ تو جیل میں تھے، اس کو کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔
ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ لیڈر موجود نہیں ہوتا ہے لیکن لیڈر کی طرف سے ڈائریکشن آتی رہتی ہے، مشورہ آتا رہتا ہے، آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کچھ بھی نہیں تھا. جو تحریک لبیک کی دوسری لیڈرشپ ہے، نچلی لیڈرشپ ہے، اس نے اپنا مرضی سے اپنا فیصلہ کر کے لانگ مارچ نکالا تھا، اور ان کے جو کارکن تھے انہوں نے لبیک کہا تھا، اور رحمت اللہ عالمین مسجد سے شیلنگ شروع ہوئی، گولیاں شروع ہوئی، اور پورا پاکستان کا جو میڈیا ہے ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا. اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو رحمت اللہ عالمین مسجد سے بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں ہم واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کہاں سے ہم کو گولی سے اڑا دیا گیا. لیکن وہ کارکن وہاں سے نکلے اور وزیر آباد تک وہ پیدل گئے. کہیں جگہ بھی ایسا نہیں تھی کہ تحریک لبیک کی جو لیڈرشپ تھی وہ کہیں گھروں میں چلے گئے، کہیں اے سی کمروں میں یا کہیں آرام دہ کمروں میں چلے گئے اور کارکن روڈوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہوا تھا. فرنٹ فٹ پہ لیڈرشپ تھی، اور جو شیلنگ ہو رہی تھی ان کے اوپر ہو رہی تھی. اور تھکے ہوئے جتنے بھی پیدل جانے والے تھے، جو بھی سٹاپ تھا، رات ہوتی تھی وہاں، رات کو اسی کنٹینر کے اوپر جہاں لیڈرشپ تھی اس کے آزو بازو میں سب جو کارکن ہیں وہ سو جاتے تھے. صبح جو کارکن ناشتہ کرتے تھے وہی لیڈرشپ ناشتہ کرتی تھی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں نہیں تھا، لیکن میرے بہت سارے عزیز موجود تھے جو کنٹینر کے بالکل ساتھ میں تھے. وہ سب کچھ بتا رہے تھے کہ ایک منٹ کے لیے بھی تحریک لبیک کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور جو چیز کارکن کھاتے تھے وہی لیڈرشپ کھاتی تھی. اور کسی جگہ میں بھی ایک منٹ کے لیے بھی لیڈرشپ نے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو وہ وزیر آباد تک پہنچ گئے پیدل. اور یہ بھی آپ لوگوں کو واضح معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک میں کوئی ایک عورت بھی نہیں تھی. کوئی بھی عورت تحریک لبیک کے جو ناموس رسالت مارچ تھی اس میں نہیں تھی. اور تعداد کا آپ خود اندازہ لگا لو کہ یہی عمران خان کی حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی تھی. 8-10 جگہ میں شدید قسم کی شیلنگ کی گئی، 8-10 کارکن شہید ہوئے، سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے. یعنی کہ گراؤنڈ کے اوپر پولیس ان کے اوپر ظلم کر رہی تھی، اور سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کے اوپر بم گرائے جا رہے تھے کہ یہ ان کو کچل دو، ان کو ختم کر دو، یہ فسادی ہیں، یہ فلاں ہیں. نیٹ ورک بند تھا، لیکن کارکن ثابت قدم رہے اور اپنے مقصد میں کامیاب رہے. یہ حکومت گھٹنے ٹیکنوں پہ مجبور ہو گئی تھی. اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا جو حقیقی فحاشی مارچ ہے اس کا کیا ہے مقصد، اور جن لوگوں کے خلاف ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا دیا. لیکن ان کا مارچ ہی لاہور سے شروع ہوا. تحریک لبیک کا دعاؤں میں شروع ہوا، مسجد میں شروع ہوا، دعا کر کے شروع ہوا. اور ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے شروع ہوا. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا ٹائم ہے. اور ان لوگوں نے رستے میں کہیں بھی ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہے، نہ ان کے سامنے کہیں شیلنگ ہوئی ہے، نہ ان کو آگے ڈر ہے کہ ہمارے اوپر شیلنگ بھی ہو سکتی ہے یا ہمارے سامنے کنٹینر بھی لگائیں گے. کم از کم اسلام آباد تک ان کو یقین ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے. ان کو یقین ہے کہ آپ لوگوں نے آرام سے جانا ہے، کہیں بھی شیلنگ نہیں ہوگی، کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، کہیں بھی آپ کے خلاف مذمت نہیں ہوگی. ہاں، تحریک لبیک کے خلاف جو میڈیا کے اوپر پابندی تھی تو وہ حکومت کا پریشر پلس میڈیا خود بغیرت جو یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے وہ بھی اپنا زہر اگل رہے تھے. لیکن عمران خان کا تھوڑا مختلف ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندی تو ہے، لیکن وہی چینل والے، وہی صحافی اپنے پرسنل یوٹیوب چینل کے اوپر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ کارکنوں کا جو پیچھے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کو مثال کرنی ہے کہ جو حوصلہ مل رہا ہے وہ تحریک لبیک کو نہیں ملا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سٹیپ بائی سٹیپ جائے گا. یعنی کہ شدرہ تک کل آیا تھا، آج شدرہ سے آگے کاموں کی جتنے تک بھی جائے گا مجھے معلوم نہیں جو اس کا روٹ ہے. اس میں شام کو عمران خان پہنچیں گے، پھر وہ سیدھے گھر چلے جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے. وہ آرام سے سوئیں گے، سکون سے سوئیں گے، صبح فریش ہو کے
وہ دوبارہ آئیں گے اور کارکن وہاں رہیں گے، اکیلے رہیں گے رات کو۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، عمران خان نے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ میرے جو حقیقی آزادی مارچ میں ہے نا، اس میں تشدد نہیں ہوگا، شیلنگ نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو نظر آ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں آپ لوگ انجوائے کرو گے، موج مستی ہوگی، اور عمران خان جب چلے جائیں گے، کنٹینر چلا جائے گا، خالی ہو جائے گا، تو رات کو جو کارکن ہے وہ انجوائے کریں گے، موج مستی کریں گے۔ شاید آپ لوگوں کو میرے یہ الفاظ اچھے نہ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تحریک لبیک میں عورتیں نہیں تھیں، لیکن پی ٹی آئی میں اکثریت عورتوں کی ہے، اکثریت عورتوں کی ہے۔ اور وہ بھی عورتیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی گاڑیوں میں نکل کے بغیر دوپٹے کے سیکسی لباس میں ڈانس کر رہی ہیں، فحشہ لبان میں، کوئی کنٹینروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، کوئی موج مستی کر رہی ہیں گانے کے اوپر، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو سکون پہنچانے کے لیے ان کو، یعنی کہ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ انجوائے کرو گے، تو عمران خان نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ لوگوں نے رات بھر انجوائے کرنا ہے، صبح میں آ کے پھر آپ لوگوں کو آگے لے کے جاؤں گا۔ تو ان کا جو مقصد اور ان کی جو تحریک لبیک اور اس کا جو مقصد تھا ریلی کا، وہ بھی معلوم ہو گیا، اور کارکنوں کا بھی مشکلات، کن کارکنوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کون کریں گے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اور پھر آپ لوگ خود فیصلہ کرنا کہ تحریک انصاف کی جو کارکن ہے ان میں کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، کہاں تک وہ جاتے ہیں، کیا وہ حاصل کر کے لے کے آتے ہیں۔ وہ تو پورے رستے میں موج مستی کر کے آ رہے ہیں، انجوائے کر کے آ رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی جس سٹیپ تک پہنچے گا وہ پیچھے والا واپس چلے جائے گا، وہ اس کا جہاد ہو گیا، اس نے اپنا جہاد میں اپنا نام لکھا دیا، پھر اس سے آگے جو لوگ ہیں وہ جہاد میں شریک ہوئیں گے، اور ہر کارکنوں کو رستے میں ان کا انجوائمنٹ، یعنی کہ گانے ہوں گے، ڈانس ہوگا، موج مستی ہوگی، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے موج مستی کریں گے۔ اور ہے یہ کیا؟ حقیقی آزادی مارچ۔ کون کر رہا ہے؟ امت مسلمہ کا لیڈر۔ کون کر رہا ہے؟ جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جنگ لڑتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ جو کشمیر کا سفیر ہے۔ کون کر رہا ہے؟ جو صادق اور امین ہے، اور کام اس کے دیکھو، اور جس کے اوپر انڈیا خوش ہو رہا ہے، اسرائیل خوش ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور انڈیا کے تو وارے نعرے ہو گئے کہ جو 75 سالوں سے پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، 75 سالوں سے پاکستانی ایجنسی کے اوپر زہر اگل رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے تھے، ان کو بدنام کر رہے تھے، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو یہ ایجنسیاں ان کو کمزور کرنے کی وہ بار بار سازشیں کر رہے تھے، اور وہ بالآخر کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کو ان کا ایجنٹ پاکستان کے اندر ہی مل گیا ہے، اور بڑا طاقتور اور بڑا مضبوط ہے، کہ جس نے اپنے کارکنوں کے اوپر ایسی پھونک ماری کہ وہ کہتے ہیں نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بعد تو یہی عمران خان ہے۔ اور وہ پورا جو ایجنڈا ہے انڈیا کا اور جو اسرائیل کا اور جو امریکہ کا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پاکستانی اداروں کے خلاف زہر اگل کے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں جا رہے ہیں۔ ناظرین، شروع سے ہمارا یہی دعویٰ ہے، شروع سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی یہ ایک فتنہ ہے، اس کے اوپر کئی ویڈیو درجنوں میں بنا چکا ہوں کہ عمران خان کا جو مقصد ہے نا وہ کچھ اور ہے، ظاہری صورت میں وہ کچھ اور ہے، اور بار بار عمران خان بتاتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، عملی کام کر کے بتاتا ہے، لیکن عوام پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں، عمران خان بھی ہے۔ ہم لاسٹ میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ کرے، کوئی شک نہیں ہے یہ فتنہ ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ